حضرت آدم نے فرمایا اے میرے رب کریم وہ کیسا نور ہے ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں سے آدم بھی دیدار کر سکے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ہم اس نور کو وہاں رکھ دیتے ہیں جہاں آپ بھی دیدار کر سکیں گے۔ اور اللہ نے اس نور کو نکال کے آدم علیہ السلام کے اس انگوٹھے میں رکھ دیا ہے، نہیں آدم علیہ السلام کی اس انگلی میں رکھ دیا ہے، یہ شہادت والی انگلی میں۔ کس میں؟ زور سے کس میں؟ زور سے کس میں؟ ہم تو انگوٹھے چومتے ہیں، نور کدھر ہے؟ جیسا سمجھ آئیے وہ آکے سبحان اللہ۔ نور کدھر ہے؟ شہادت والی انگلی میں۔ یہاں پہ لکھتے ہیں اس نور کے ساتھ رب نے جو دوسرا نور رکھا ہے وہ اس انگلی کے ساتھ یہ وسطی انگلی میں ابو بکر یار غار کا نور رب نے رکھ دیا ہے۔ پتا چلا اصل سے لے کر اب تک کائنات میں بنی ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر قیامت تک رب نے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کو جوڑ دیا ہے۔ ابو بکر کا نور وہاں بھی ساتھ ہے، ابو بکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ تھا، ابو بکر کا نور آج روزے میں بھی ساتھ ہے۔ خیر لمبی بات ہے، المختصر آپ کے نور کو ادھر شہادت والی انگلی میں رکھ دیا، پھر یہی نور چلتے چلتے پشت در پشت چلتے چلتے نسب کے اندر چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام میں چلتے چلتے حضرت ابراہیم میں آیا، وہاں سے چلتے چلتے حضرت اسماعیل میں آیا، پھر حضرت اسحاق سے آگے اولاد چلی جنہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب کہا جاتا ہے۔ چلتے چلتے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، بالآخر وہ نور اللہ نے پشت در پشت لا کر حضرت عبداللہ کی پشت میں رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ لمبی بات ہے، میں المختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی، کتنی؟ ایک روایت میں 17 سال، ایک روایت میں 18 سال، دیر تو نہیں ہوئی؟ او ذرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے آتے ہو دیر ہو گئی، پھر جا کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کی عمر ایک روایت میں 17 سال، ایک روایت میں 18 سال۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ اب ان کی شادی کروانی ہے، اب ان کی زور سے اب ان کی شادی کروانی ہے۔ شادی کے لیے پیغام بھیجا قبیلہ بنو زہرہ میں، حضرت آمنہ کی طرف پیغام قبول کر لیا گیا۔ توجہ، چلتے چلتے یہ جب نکاح کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر سیرت المصطفیٰ والے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے لکھا، چلتے چلتے رستے میں ایک عورت ملی جس عورت نے حضرت عبداللہ کو ایک خط لکھا، اس خط میں یہ تھا میں 100 اونٹ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے نسب میں رب نے بدکاری نہیں لکھی۔ حضرت عبداللہ یہ سمجھے اور آپ نے لکھا کہ میرے نسب میں رب نے بدکاری، توجہ، رب نے بدکاری نہیں لکھی۔ آپ چلے گئے، نکاح ہوا، 3 روز وہاں قیام کیا، واپس آئے، رستے کے اندر پھر وہی عورت ملی۔ اوے تھکی ہوئی نہیں، ذرا جا کے آکھو سبحان اللہ۔ رستے میں پھر وہی عورت ملی۔ آپ اس عورت نے حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں عبداللہ ہے۔ توجہ توجہ، اور میرے نبی کی محبت رکھنے والوں، میرے نبی کا عشق سینوں میں بسانے والوں، اس عورت نے پوچھا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں عبداللہ ہے۔ آپ نے اس عورت نے کہا آپ کدھر تھے، کدھر
وقت گزار کے آئے. آپ نے فرمایا میں فلاں جگہ نکاح کیا ہے اور میں نے 3 روز وہاں گزارے. وہ عورت کہنے لگی عبداللہ میں نے جاتے ہوئے ایک پیغام دیا تھا. پیغام دینے کا مقصد کوئی بدکاری نہیں تھا, پیغام دینے کا مقصد کوئی غلط کاری نہیں تھا. میں کوئی عام عورت نہیں, میں تورات کی بھی حافظہ ہوں, میں انجیل کی بھی حافظہ ہوں, میں زبور کی بھی عالمہ ہوں. کتب آسمانیہ کے اندر لکھا ہوا تھا ایک نبی آنے والا ہے اور جس کے پشت کے اندر نور ہوگا. عبداللہ میں نے تیری پیشانی میں وہ نور دیکھا تھا, اب واپس آ رہے ہو, وہ نور یہاں نہیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا میں 3 روز وہاں قیام کر کے آیا. وہ عورت کہنے لگی یہ نور اللہ نے آمنہ کی گود میں منتقل کر دیا. یہ نور اللہ نے حضرت آمنہ کی گود میں پیٹ میں منتقل کر دیا ہے. اور پھر اس کے کچھ ہی وقت بعد 18 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ کر گئے. میرے آقا اپنی اماں کے پیٹ میں ہیں, اپنی اماں کے پیٹ میں ہے, حضور اماں کے پیٹ میں ہے. تو خیر یہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے, کہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ تو سب سے پہلے میرے آقا کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. تو یہ ایک زندگی ہے. یہ کتنی زندگی ہے؟ سارے بولو, ایک زندگی ہے. اس وقت سے لے کر ولادت تک یہ ایک زندگی ہے. ذرا جاگ کے آنکھو. حضرت بلکہ میں یوں کہوں دیوبند کے ریڑھ کی ہڈی حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ, آپ نے ایک شعر کے اندر اس نور کو بیان کیا ہے. ذوق ہو تو پھر میں پڑھوں ورنہ گلا میرا بھی ساتھ نہیں دے رہا. جاگ کے آنکھو سبحان اللہ. حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے ایک شعر کے اندر حضور کے اس نور کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور کو بنایا گیا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مشیت کے انوار, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اس کے بعد پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں متا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی, جیسا سمجھ آئیے وہ آکے سبحان اللہ. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. آپ اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حشر کا غم ہو تجھے, حشر کا غم ہو تجھے کس لیے اے قاسم, تیرا مولا ہے وہ تیرا آقا ہے وہ. جس کے مولا ہیں وہ جاگ کر کہے سبحان اللہ, جس کے آقا ہیں وہ جاگ کر کہے سبحان اللہ, اور جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ تو نور کی ایک جھلک ہے, یہ تو زندگی کی ایک جھلک ہے.
लअमरुका, मेरे महबूब आप की जिंदगी की कसम, सोने तेरी जिंदगी की कसम है। अल्लाह फरमाते हैं लअमरुका, मेरे महबूब कौन सी जिंदगी की कसम, नूर से लेकर विलादत तक की कसम, विलादत से लेकर वफात तक की कसम, वफात से लेकर हश्र व नशर तक की कसम, हश्र व नशर से लेकर खुलूद जन्नत तक की कसम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे लूत, मैं कसम उठा के कहता हूँ, अगर मैं इस नबी को बनाना ना होता, इस लूत को तबाह करके रख देता, लेकिन कायनात का दूल्हा अब तक आया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये तो जिंदगी की एक झलक है। अभी हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं, अगर इजाजत हो तो मैं ख़त्म कर दूं। हजरत जी जरा जाके आखो सुभान अल्लाह। आप कुरान पाक की तफसीर सुनते रहते हैं, हजरात उलमाए किराम आपको सुनाते हैं। वो जो वादा अलस्तु है, जो आलम अरवा में अल्लाह ने वादा लिया था, कई सारे वादे अल्लाह ने लिए थे। एक वादा अल्लाह ने नबियों से लिया, एक वादा अल्लाह ने सारी अरवा से लिया, मुख्तलिफ वादे हैं। एक है वादा अलस्तु, आलम अलवा के अंदर रब ने सारी रूहों को जमा किया, जमा करके रब ने सबसे पूछा, वहां कौन कौन था? सारी रूहें जिन्होंने दुनिया में आना था, क़यामत की सुबह तक जो आएंगे सब वहां मौजूद थे, सब वहां मौजूद थे। अल्लाह ने सारी रूहों को मुखातब करके फरमाया, बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ऐ सारे एक दूए दर देखने अलग ने, जाके आखो सुभान अल्लाह। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। सारे नबी, हजरत हकीम उम्मत फरमाते हैं, सारे नबी टिकटिकी बांध कर आमना के लाल के चेहरे को देख रहे हैं कि आका क्या इरशाद फरमाएंगे। जो आका सबक पढ़ाएंगे वो हम अल्लाह को सुना देंगे, आका सबक सुनाएंगे हम अल्लाह के सामने बयान कर देंगे, आका तौहीद का दर्स देंगे हम अल्लाह के सामने बयान कर देंगे। सबसे पहले मेरे आका ने वहां पे फरमाया, बला व रब्बिना, अल्लाह तू ही साडा रब है। सबसे पहले मेरे नबी ने फरमाया, सबसे पहले आमना के लाल ने फरमाया, अल्लाह तू ही हमारा रब है। इस सबक को, इस तौहीद को सारे नबियों ने सुनकर अल्लाह के सामने बैक जुबान होकर कहा, बला व रब्बिना। तो पता चला कि सबसे पहले तौहीद का सबक सिखाने वाले मेरे आका, सबसे पहले तौहीद का सबक सिखाने वाले मेरे आका। हक बहुदे शेर सुना में अगर जाके आखो सुभान अल्लाह। अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बूटी और मुर्शद मन मेरे लाई, ओ नफी इस बात दा पाई मिले हर रगे हर जाई, नफी इस बात समझते हैं, ला इलाहा, सारे बोलो ला इलाहा, सारे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले किसने पढ़ाया? हुजूर ने पढ़ाया। किसने पढ़ाया? हुजूर ने पढ़ाया। अल्लाह अकबर। मेरे आका की क्या शान है। ये तो एक जिंदगी है, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह बाकी भी आपको सुनाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं ला अमरुका, मेरे महबूब तेरी जिंदगी दी कसम है,
میرے محبوب تیری حیات دی قسم میرے محبوب تیرے آن دی قسم میرے سونیا اگر میں تجھے نہ بنانا ہوندا اے کائنات کسیاں پیدا ہی نہ کردا اے جسا اپنی زبان سمجھ آندی ہے او آکھے سبحان اللہ جو خلاصہ سمجھو نا اللہ نے فرمایا ہوگا سونے اگر تجھے پیدا نہ کردا آدم نہ ہوندے پیدا نہ کردا نجی اللہ نہ ہوندے پیدا نہ کردا یوسف نہ ہوندے پیدا نہ کردا خلیل اللہ نہ ہوندے پیدا نہ کردا ذبیح اللہ نہ ہوندے پیدا نہ کردا روح اللہ نہ ہوندے پیدا نہ کردا تے کلیم اللہ نہ ہوندے ساری کائنات کو بنایا لعمرو کا تیری ذاتی قسمیں تجھے بڑھائے اس واسطے کہ کائنات لوگاں اطاعت کا سبق دے اور عبادت سکھا کے در در تو ہٹا کے رب نال ملا ساتھیاں دا اصرار ہے کہ تھوڑا جا ذکر بھی کرا چھوڑو ذکر جڑے کرنا چاہندے نے او ذرا ہاتھ چاہ کے آکھیو سبحان اللہ اے میں سارے یہاں پہ دیکھنا ہے بھابی کڑے نے جاگ کے آکھو سبحان اللہ اور زور نہ لاکھو سبحان اللہ میرے ساتھ ذرا مل کر سپیکر بھابی دے نہیں جی اللہ اکبر یہ ذرا شاید بھائی کے لیے جاگ کر کہیں سبحان اللہ پتا چلا کہ یہ بھی ذکر والے ہیں جاگ کے آکھو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ اور ذرا جا کے آکھو لا الہ اللہ دی قسم اے او کلمہ ہے دنیا دے اندر دے کم دیندا ہے مرنے تو بعد قبر اندر بھی کم دے گا شاید اے کلمہ ساتھی قبراں دا اے کلمہ یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ کہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اے کلمہ ساتھی قبران دا فرمانے نبی دیا خبران دا اور ریسی فارکینا زیرہ زبران دا بریے لا الہ او لا الہ اے کلمہ افضل ذکر نورانی میں نہیں کہتا حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ اے کلمہ افضل ذکر نورانی اے عشق دی خاص نشانی اے نسخہ خاص قرآنی پڑھئے الا اللہ لا اور ابا مردیاں کلمہ نصیب کریں اللہ جو اونچی آواز نہ سبحان اللہ کہ اسے کلمہ نصیب فرما ربا مردیاں کلمہ نصیب کریں ساڈی قبر مدینہ شریف کریں ساڈا شافی اپنا حبیب کریم پر
پڑھیے لا آخری شعر تساں دی بھی جان چھوڑنے والا جا کے آکھو سبحان اللہ. میرا خیال ہے تھک کے وہ جان چھوڑنے میں نہ کے دے جا کے آتے سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ شعر بھی ہے, دعا بھی ہے, سب نے اس پر جاگ کے سبحان اللہ کہنا ہوگا. شاعر کہتا ہے ربا اے چنگا جیا ساڈا نصیب کریم. چنگا نصیب نہیں ہوندا کہ کوٹھی مل جائے, بنگلہ مل جائے, کار مل جائے. نہیں نہیں, ربا چنگا جیا ساڈا نصیب کریم. ساڈا شافی اپنا حبیب کریم. اور جدو مریے دے کلمہ نصیب کریم پڑھیے لا الہ ہو لا الہ. آخر کے اندر ایک ضرب سارے بلند آواز سے کہو. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے بلند آواز سے کرتا ہے, جہاں جہاں تک آواز جائے, در و دیوار سن رہے ہو تب, شجر و حجر سن رہے ہو تب, یہ شمس و قمر سن رہے ہو تب, جن و انس سن رہے ہو تب, بشر سن رہے ہو تب, جہاں جہاں تک آواز جائے گی کل قیامت والے دن یہ ساری چیزوں کو اللہ زبان عطا فرمائیں گے. یہ گواہی دیں گے رب کریم اس نے تیرے نام کا ذکر کیا تھا. اللہ اس ذکر کی شفاعت کو قبول کر کے اس کا بیڑا پار کر دیں گے. بلند آواز سے پڑھیے لا